کیا ہے کہ ہمیں کرونا ویکسین لینی ہے اور کہاں سے لینی ہے, کون اللہ کا بندہ ہمیں دے گا, کون ہم سے جو ہے وہ فری میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم اللہ کا بہت احسان ہے, ہم سارے کام مفت میں کرواتے ہیں. ہم انڈیا کی طرح پیسے ضائع کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارا ملک روز آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے کنٹری میں لوگ لے کر آتے ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر ہم جیسے بھی بات کریں, ہمارا ایک ملائیشیا والے ویسے بڑے خراب ہیں نا, میں تو کبھی بھی ملائیشیا نہیں جاؤں گی, میں نے یہ سب فیصلہ کر لیا, پوری دنیا میں گھوموں گی لیکن ملائیشیا نہیں جاؤں گی. یہ کوئی طریقہ ہے ان کا؟ انہوں نے ہمارا جو پلین گیا تھا وہاں پہ بیچارہ ان کے پیسنجرز کو لینے کے لیے, وہ انہوں نے وہیں پہ گراؤنڈ کر لیا, اور کہتے ہیں جی آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے. تو ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی, ہم نے تو بہت لوگوں کی پیمنٹ نہیں کی ہے, آپ کوئی پہلے نہ آپ آخری ہیں. تو آپ دوسروں سے سبق سیکھیں, ہر بندہ تو اس طرح نہیں کرتا کہ وہ ہمارا پلین پکڑ لے اور یہ وہ. اب مجھے سمجھ آیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملائیشیا کانفرنس میں کیوں نہیں گئے تھے. دیکھیں پرائم منسٹر وہاں جاتے اور وہاں پہ وہ جو پلین تھا اس کو وہ گراؤنڈ کر لیتے اور پھر آنے نہیں دیتے, عمران خان صاحب کو وہیں بٹھا لیتے چلغوزے کھانے کے لیے. چلغوزے سے مجھے یاد ہے, مجھے نہیں پتا ہندی میں چلغوزے کو کیا کہتے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ اتنے مہنگے ہیں نا چلغوزے کہ ہم نے تو اس پورے سیزن میں ہاتھ بھی نہیں لگائے, ایک نظر دیکھا تک نہیں ہے ڈرائی فروٹس میں کہ چلغوزے نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ویسے آپ لوگ مجھے بتائیے چلغوزے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اتنے اتنے سے ہوتے ہیں نا, ان کو چھل کے بڑی مشکل سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن بڑے مزے کے ہوتے ہیں. تو خیر میں کہاں سے کہاں نکل گئی. میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب اسی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں کی جو ملائیشیا کی کانفرنس تھی اس میں نہیں گئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو نہیں جا رہا, اس لیے کہ یہ تو عجیب ہی لوگ ہیں, مطلب وہ پیسنجر بھی رکھ لیتے ہیں اور وہ جہاز بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ آنے بھی نہیں دیتے ہیں. مطلب یہ محبت نہیں ہے ان کی, یہ ایک سیلفشنس ہے, ایک عجیب سی حرکت ہے نا کہ دیکھیں پیسے نہیں دیے تو کیا ہوگا, دے دیں گے, کون سے بھاگے جا رہے ہیں, کنٹری لے کے کہاں بھاگ جائیں گے ہم لوگ. لیکن نہیں, بس کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے. اور اگر ہم اپنے جو ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اگر ان سے ہم پوچھیں کہ جی شاہ صاحب بتائیے نا بھلا یہ ملائیشیا نے کیا کیا, اور ہمارا تو پلین ہی روک لیا اور ہمیں تو کہا کہ جی آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے, وہ جو لیز پہ آپ نے جہاز خریدے, تو وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھارت پورے خطے میں اکیلا ہو رہا ہے, بھارت پوری دنیا میں اکیلا ہو رہا ہے. ارے شاہ صاحب ہم نے آپ سے پوچھا ہے پلین کا, آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت تنہا ہو رہا ہے دنیا میں, بھارت پورے دنیا میں بھارت کو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو اچھی بات ہے نا, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی نہ پوچھے, اس لیے کہ ہمیں تو پوچھ کے دماغ کھایا ہوا ہے. آئی ایم ایف نے بھی اور دوسرے ورلڈ بینک اور جس سے بھی ہم نے پیسے اٹھائے ہیں اس چیز سے تو بھارت بچا ہوا ہے, اسی لیے بھارت نے کسی سے پیسے ہی نہیں لیے. عجیب قسم کے لوگ ہیں, پتہ نہیں گزارا کیسے کرتے ہیں لوگ بغیر پیسے مانگے. ہمیں تو مطلب ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی سے مانگے بغیر جو ہے وہ اپنا کنٹری کو چلا سکتے ہیں. اور یہ بھارت کے لوگ پتہ نہیں کیا لکڑیاں کھاتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں, ہوا کھاتے ہیں, کہ یہ لوگ مطلب ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی خاص ایسا لون پکڑتی ہی نہیں ہے کہ کوئی کنٹری ان کے پیچھے پڑے, اسی وجہ سے تو اکیلے ہو رہے ہیں. اب دیکھیے گا بالکل بھارت جو ہے نا تنہا ہو جائے گا پورے ورلڈ میں, کوئی اس کو نہیں پوچھے گا, سارے کے سارے پاکستان کے پیچھے ہی لگے رہیں گے. لاؤ ہمارے پیسے نکالو, سعودی عرب کہے گا پیسے نکالو, قطر کہے گا پیسے نکالو, چائنا کہے گا یا اللہ چائنا تو نہ ہی کہے تو اچھا ہے, چائنا نے کہا نا تو ہم سب کی آنکھیں یوں چھوٹی چھوٹی کرنی پڑیں گی ہمیں, اور ناکیں بھی ایسے, آپ کو پتا ہے نا چھوٹی چھوٹی ناک ہوتی ہے ان کی, چھوٹی چھوٹی آئیز ہوتی ہیں, تو ہمیں تو پھر چائنیز ہی بننا پڑ جائے گا. اس لیے کہ کہیں چائنا نے پیسے مانگ لیے تو بس سمجھو جی بھائی لینے کے دینے پڑ جائیں گے, وہ جو بخشی سر